اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ چیز حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، وہ بھی ابو الشیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں اخلاق النبی و آدابہ میں، کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے، ان النبی کنا اذا جلسنا الیہ، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، ان اخذنا بحدیث فی ذکر الآخرۃ اخذ معنا، اگر ہم آخرت کی بات شروع کر دیتے، جنت کی، دوزخ کی، قیامت کی، آخرت کا موضوع شروع کر دیتے تو آقا علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ آخرت کا موضوع شروع فرما دیتے۔ وَإِنْ أَخَذْنَا فِي ذِكْرِ الدُّنْيَا أَخَذَ مَعَنَا، اگر ہم دنیا کی بات شروع کر دیتے، کاروبار کی، ٹریڈ کی، کامرس کی، صنعت کی، لوگوں کے احوال کی، آف کورس غیبت چغلی نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو منع ہے، مگر دنیا کی بات شروع کر دیتے اخذ معنا، تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ دنیا کی بات شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا انسانی جذبات اور احساسات کا اتنا خیال رکھنا، اتنا احترام کرنا کہ ہر شخص مانوس فیل کرے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ وَإِنْ أَخَذْنَا فِي ذِكْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَخَذَ مَعَنَا، اگر ہم کچھ کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے، مثلا آپ بیٹھے ہوں تو وہ فلاں نے بریانی بہت اچھی بنائی، فلاں کا پلاؤ بڑا اچھا تھا، فلاں کا قورمہ بڑا اچھا تھا، فلاں کی کھجوروں کا بہت اچھی کھجوریں ہیں، یعنی کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے اخذ معنا، تو ہمارے ساتھ بھی آقا علیہ السلام کھانے پینے کی بات میں شریک ہو جاتے۔ یعنی مجلس میں ہم جو بھی جائز بات جو بھی کر رہے ہوتے، جس موضوع کی، دنیا کی یا آخرت کی، آقا علیہ السلام اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے، لا تعلق نہیں رہتے تھے ہمارے اور اپنے درمیان، یا ہماری بات اور اپنی چاہت پسند کے درمیان آقا علیہ السلام فاصلہ قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ اخذ معنا، ہمارے موضوع کے ساتھ شریک ہو جاتے، اپنائیت پیدا کر لیتے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی، عزت افزائی ہوتی، ہم اور کھل کے باتیں کرتے۔ پھر کہتے فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، سو میں دین کی، دنیا کی، آخرت کی جو بات بھی تم سے کہتا ہوں، سب کچھ آقا علیہ السلام سے سن کر کہتا ہوں، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہوں۔ ہم حضور سے ہی روایت کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز حضور کی مجلس میں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی عظیم بات۔ اس میں پھر ایک اور حدیث آتی ہے، حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اگر صحابہ کرام کوئی بات کرتے تو یضحک مما یضحکون منہ، کسی چیز پر ہنستے تو آقا علیہ السلام بھی ہنسنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، مسکراتے، تبسم فرماتے۔ ہنسنے کی بات ہوتی، انجوائے کرنے کی، تو انجوائمنٹ میں آقا شیئر کرتے، تبسم فرماتے۔ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، اور اگر کسی بات پہ تعجب کرتے، امیزنگ چیز ہوتی، بڑی سٹرینج بات ہوتی اور ہم اس پہ تعجب کرتے، تو آقا علیہ السلام بھی اپنے چہرے انور کے تاثرات سے تعجب میں شریک ہو جاتے، وہ بھی تعجب کرتے، یعنی ہماری کیفیات کے ساتھ اپنی کیفیات کو ملاتے، ہمارے احساسات کے ساتھ اپنے احساسات کو ملاتے، اب ہماری فیلنگ کے ساتھ اپنی فیلنگ کو جوائن کر دیتے، یعنی احساسات میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے، جذبات کے اظہار میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، الشمائل، دونوں حدیثیں جو میں نے بیان کی، باقی طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں تو ہیں ہی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، احساسات کے ساتھ اتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کے احساسات و جذبات کا خیال کرنا۔ پھر حضرت انس ابن مالک ہی، میں چونکہ بیس ان کی سٹیٹمنٹ پہ کیا ہے، باقی چیزیں ساتھ ملا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ بھی طریق تھا، اذا لقیہ احد من اصحابہ فقام معہ لم ینصرف حتی یکون الرجل هو الذی ینصرف عنہ۔ اب آگے دیکھیے کتنا احساس کرتے تھے دوسرے کی عزت نفس کا، دوسرے کے جذبات اور احساسات کا، کہ حدیث میں آیا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور کوئی شخص اصحاب میں سے آپ سے ملا اور وہ کھڑا ہو گیا آپ سے ملنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اس کی طرف متوجہ رہتے، اور جب تک وہ شخص خود نہ چل پڑتا
یا اپنی توجہ کسی اور طرف نہ کر دیتا، آپ اس کو چھوڑ کے نہیں ہٹتے تھے اور اس سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹاتے تھے، اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ لَمْ يَنزِعْهَا مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنزِعُ يَدَهُ مِنْهُ۔ اگر کوئی شخص ملتا اور آپ سے مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، تو آپ اس کو ہاتھ کر دیتے، مصافحہ کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ ہٹاتے نہیں تھے جب تک وہ